حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کہانی اسلامی تاریخ کے ایک روشن باب کی مانند ہے۔ وہ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب کے پوتے تھے اور خاندان بنی امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کا دور مختصر تھا، لیکن ان کی حکمرانی عدل و انصاف اور دیانتداری کا بے مثال نمونہ تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی پرورش ایک دیندار اور صالح ماحول میں ہوئی تھی۔ ان کی تربیت خاص طور پر قرآن و سنت کے مطابق کی گئی تھی۔ جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنی سلطنت میں اصلاحات کا ایک عظیم سلسلہ شروع کیا۔ انہوں نے بیجا ٹیکسوں کو ختم کیا اور ظلم و زیادتی کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں انصاف کا یہ عالم تھا کہ خود عوام کی شکایات سنتے اور ان کا فوری ازالہ کرتے۔ انہوں نے بیت المال کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کھول دیا اور کہا کہ یہ مال صرف اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا۔ ان کے دور میں کوئی بھی شخص بھوکا یا بے گھر نہ رہا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے ظلم و استبداد کے نظام کو ختم کیا اور عدل و انصاف کا نظام نافذ کیا۔ ان کی حکمرانی کا مقصد دنیاوی لذتوں کے بجائے آخرت کی کامیابی حاصل کرنا تھا۔ وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور گڑ گڑاتے اور اپنے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے۔ ان کا طرز زندگی انتہائی سادہ تھا۔ خلیفہ ہونے کے باوجود وہ شاہانہ زندگی سے دور رہتے اور عوام کے درمیان ایک عام آدمی کی طرح رہتے۔ ان کا لباس سادہ اور خوراک بھی عام سی ہوتی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال 101 ہجری میں ہوا۔ ان کی وفات کے بعد اسلامی تاریخ میں انہیں خلیفہ راشدین میں شمار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی مختصر خلافت کے دوران جو اصلاحات کیں وہ اسلامی دنیا کے لیے ایک مثال بن گئیں۔ ان کی حکمت، دیانتداری اور خوف خدا آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اقتدار اور طاقت کا اصل مقصد عوام کی خدمت اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، نہ کہ دنیاوی فوائد۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا عدل و انصاف کا نظام اسلامی حکمرانی کا بہترین نمونہ ہے۔